معزز پیارے ناظرین، گزشتہ کہانی میں آپ نے پڑھا کہ منت نصیر ایک امیر کبیر بزنس مین کی اکلوتی بیٹی ہے جو اپنی عزیز دوست سے ایک شرط جیتنے کے لیے اس کے منگیتر کی جگہ غلطی سے معروف بزنس مین دیان غازی کو اغوا کر کے پوری رات اپنی قید میں بھوکا پیاسا رکھتی ہے۔ دیان غازی، جس کے نزدیک لڑکیاں ٹیشو پیپر سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، اسے ایک رات میں ہی اس کے سامنے دل ہار جاتا ہے۔ منت اسلام آباد سے کراچی اپنی حویلی واپس آتی ہے تو سامنے اس کے ماں باپ، بھائی، دادی اور سگے چھوٹے چچا خون میں لت پت زندگی کی بازی ہار چکے ہوتے ہیں۔ صرف ایک چھوٹا بھائی علی بچتا ہے جس کے ذہن پر اس حادثے کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ منت روتی پٹتی منجلے چچا کے ساتھ شہر آ جاتی ہے، جہاں ایک رات اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا منجلا چچا ہی اس کے پیارے رشتوں کا قاتل ہے۔ وہ وہاں سے بھاگ کر اپنے پاپا کے ایک دوست فیض عالم کے ساتھ کراچی سے دوبارہ اسلام آباد آ جاتی ہے، جہاں قسمت 3 سال بعد اسے پھر دیان غازی کے سامنے لے آتی ہے۔ وہ جو پچھلے 3 سالوں میں اسے نہیں بھلا سکا، 3 سال کے بعد اپنے ہی آفس میں اسے ایک سویپر کی حیثیت میں دیکھ کر تنگ رہ جاتا ہے۔ کمپنی مینیجر فیض عالم کی نیت منت کے حسن اور جوانی پر خراب ہو جاتی ہے، تبھی وہ دیان سے تحفظ مانگتی ہے۔ اب آپ آگے پڑھیں گے۔ رات کے اس پہر وہ سوئے ہوئے علی کو جگا بھی لیتی تو کہاں جاتی؟ مشکل سے ہی صحیح، مگر اس مقتل میں اسے رات بسر کرنی تھی۔ اگلے صبح ابھی سب سو ہی رہے تھے جب وہ علی کو جگا کر خاموشی سے چادر لیتی اپنے کمرے سے نکل کر گیٹ کی طرف چلی آئی۔ سامنے موجود چوکیدار نے اسے چادر اور علی کے ساتھ علل صبح گھر سے باہر جاتے ہوئے چونک کر دیکھا تھا۔ منت بی بی، آپ اتنی صبح کہاں جا رہی ہیں؟ علی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سب سو رہے ہیں، گیٹ کھولو جلدی۔ سوری منت بی بی، بڑے صاحب نے سختی سے منع کیا تھا کہ آپ کو اکیلے گھر سے باہر نہیں جانے دینا۔ آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ میری زندگی واقعی خطرے میں ہے، مگر اس گھر سے باہر نہیں، اس گھر کے اندر۔ پلیز آپ گیٹ کھولیں۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو آ گئے تھے۔ چوکیدار کشمکش کا شکار ہو کر رہ گیا۔ سوری منت بی بی، بڑے صاحب کی اجازت کے بغیر میں گیٹ نہیں کھول سکتا۔ تو ٹھیک ہے، پھر جاؤ اور بڑے صاحب سے اجازت لے آؤ۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کی ہدایت پر چوکیدار جیسے ہی سرس سے اندر عمارت کی طرف بڑھا، منت نے جلدی سے گیٹ کا لاک کھول کر خود باہر نکل آئی۔ باہر نکلتے ہی اس نے فوراً باہر سے گیٹ لاک کیا اور پھر علی کا ہاتھ تھام کر اندھا دھند بھاگ کھڑی ہوئی۔ کراچی شہر کا وہ پوش ایریا اس کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ وہ جانتی تھی چوکیدار کی وجہ سے فوری اس کے چچا کو اس کے فرار کی خبر مل جائے گی اور وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ تبھی اس کے دماغ نے تیزی سے کام شروع کیا اور اس نے علی کو ایک قریبی ہوٹل میں بٹھا کر ہوٹل کے مالک کو اس کا خیال رکھنے کی خصوصی ہدایت کی اور خود مخالف سمت میں تیز قدموں کا سہارا لیتی چل پڑی۔ وہیں سڑک پر اس نے جلدی سے ایک رکشہ روکا اور ہاتھ میں پکڑے موبائل سے فیض عالم کا نمبر پریس کرتی اسے اپنے باپ کا حوالہ دے کر وہ اس کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ فیض عالم ان دنوں اتفاق سے کسی کام کے سلسلے میں کراچی آیا ہوا تھا۔ منت نے مختصر لفظوں میں اسے خود پر ٹوٹی قامت کا احوال سنایا تو اس نے اس کی مدد کا وعدہ کر لیا۔ علی کو ہوٹل سے پک کر کے اسی رات وہ ان دونوں بہن بھائی کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے آیا تھا۔ اسی کی کوشش سے اس کی بیوی نے اپنے بھائی کا فلیٹ کرائے پر منت کو لے کر دیا تھا۔ نہ صرف فلیٹ لے کر دیا تھا بلکہ وہ دونوں میاں بیوی ان دونوں بہن بھائیوں کے لیے بہت سی کھانے پینے کی اشیاء بھی لے کر آئے تھے۔ منت کے لیے ان دنوں وہ دونوں میاں بیوی کسی غیبی مدد سے کم نہیں تھے۔ یہ فیض عالم ہی تھا جس نے اس کی ڈگریوں کے بغیر اسے اپنی کمپنی میں جاب دلوائی تھی، مگر منت کا حسن اور جوانی دیکھتے ہوئے
رفتہ رفتہ وہ فرشتہ کب شیطان کا روپ اختیار کر گیا، اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ سالے کا فلیٹ ہونے کی وجہ سے وہ فلیٹ میں آنے جانے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے آفس میں بہانے سے اسے پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ منت مروت اور مجبوری میں پہلے نظر انداز کرتی رہی، مگر اب پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی اس نے اسے دھول چٹائی تھی۔ اس روز آفس سے واپسی کے بعد جون جولائی تپتی سلگتی دوپہر میں 13 سالہ کمزور چھوٹے بھائی کے ساتھ پیدل چلتی، جس وقت وہ اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں واپس آئی، گویا دونوں کا ہی برا حال تھا۔ مہینے کا اینڈ تھا اور گھر میں ضرورت زندگی کی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ وہ صبح اس امید پر گھر سے نکلی تھی کہ آج فیض عالم کو کچھ پیسوں کے لیے کہے گی تاکہ اپنے بھائی کی غذائی ضروریات کو پورا کر سکے۔ پچھلی تنخواہ میں بھی فیض عالم نے اس کی 7 دن کی تنخواہ کاٹ لی تھی، کیونکہ اس کا بھائی بیمار تھا اور وہ مجبوراً آفس نہیں جا سکی تھی۔ فیض عالم نے اس کی مجبوری جاننے کے باوجود اسے پوری تنخواہ نہیں دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس مہینے اس کا ہاتھ قدرے تنگ تھا۔ گھر میں صرف تھوڑی سی دال اور چاول رکھے تھے، اس نے وہی بنا کر چھوٹے علی کو کھلائے اور خود پریشان سی بھوکی ہی لیٹ گئی۔ ذہن بار بار صبح ہوئے واقعے کی طرف جا رہا تھا۔ دیان غازی کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ اس کے خلاف اپنے مینیجر کا ساتھ دے گا۔ اسے دینا بھی چاہیے تھا، کیونکہ وہ اس کی کمپنی کے لیے ضروری نہیں تھی، فیض عالم ضروری تھا۔ 2-4 گھنٹے بے چینی سے کروٹیں بدلنے کے بعد ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی جب دروازے پر زوردار دستک نے اسے پھر سے حقیقت کی تلخ دنیا میں لا پٹخا۔ جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھتی وہ دوپٹہ سیر پر سلیقے سے جماتی دروازے تک آئی تو باہر فلیٹ مالک کو پا کر دل کی تکلیف مزید بڑھ گئی۔ 10 دن اوپر ہو گئے تھے، مگر وہ ابھی تک فلیٹ کا کرایہ نہیں دے پائی تھی۔ اوپر سے فیض عالم کے ساتھ بھی پنگا لے لیا تھا۔ اسے امید نہیں، یقین تھا کہ وہ اس فلیٹ میں اب زیادہ دن نہیں رہ سکے گی، اور یہی ہوا تھا۔ فلیٹ کے مالک نے کرایہ طلب کرنے کے ساتھ ساتھ اسے 1 ہفتے کے اندر فلیٹ خالی کرنے کی وارننگ دے دی تھی۔ منت نے بہت منت کی، اپنی مجبوریاں بتائیں، واسطے دیے، مگر مالک کے فلیٹ کا رویہ کسی بھی رحم اور رعایت سے پاک ملا۔ قسمت چاروں طرف سے اسے آزمائش کی بھٹی میں گھسیٹ لائی تھی۔ پوری دنیا میں کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ وہ کہاں جاتی؟ پورا دن اور پوری رات بھوکی رہنے کے بعد اگلے دن علل صبح وہ آفس آئی تو ہر نظر اسے کسی تماشے کی طرح دیکھ رہی تھی، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ اسے صرف دیان غازی کا انتظار تھا کہ وہ اس کا کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ایک ایک گھڑی، ایک ایک پل کاٹنا عذاب ہو رہا تھا۔ فیض عالم نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے باس کے سامنے اس کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کا بہت بھیانک انجام کرے گا۔ تبھی 1 بجے کے قریب دیان آفس آیا، مکمل بلیک ڈریس، پینٹ اور کوٹ کے ساتھ اپنے مخصوص انداز میں چلتا وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا جب وہ تیزی سے لپک کر اس کے سامنے آئی تھی۔ السلام علیکم۔ دیان کے قدم رکے تھے اور اس نے بے ساختہ گلاسز اتار کر اسے دیکھا تھا۔ وعلیکم السلام، میں آپ کے انصاف کی منتظر ہوں۔ سنہری آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ دیان تفصیلی نگاہ اس پر ڈالتا اسبات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گیا تھا۔ پورا دن گزر گیا، مگر دیان کی طرف سے کوئی کارروائی سامنے نہیں آئی۔ منت کی امید ٹوٹ گئی۔ آفس کا ٹائم ختم ہونے میں کچھ ہی منٹ باقی تھے جب دیان کی پرسنل سیکرٹری نے اسے مطلع کیا، مس منت، سر میٹنگ روم میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ منت کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اپنے بھائی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر جس وقت اس نے میٹنگ ہال میں قدم رکھے، وہاں پورے سٹاف کو موجود دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کیا فیض عالم کی طرح وہ شخص بھی پورے سٹاف کے سامنے اس کی عزت کا جنازہ نکالنے کی تیاری کیے بیٹھا تھا؟ آنکھیں اچانک بھر آئی تھیں۔ تبھی وہ بولا، آئیے مس منت، یہ میٹنگ آپ کی شرکت کے بغیر ادھوری ہے۔ اس کے بالکل سامنے والی کرسی منت کے لیے خالی چھوڑی گئی تھی۔
وہ مرے مرے سے قدموں سے چلتی اپنے نشست پر آ بیٹھی تھی۔ تبھی وہ بولا تھا، مس منت ہماری کمپنی میں سویپر ہیں، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کمپنی میں ان کی حیثیت اور عزت کسی بھی لحاظ سے کم ہو سکتی ہے۔ سنی سنائی پر کان نہیں دھرتا، ہر کام ہر بات پوری دلیل اور ثبوت کے ساتھ کرنے کا عادی ہوں۔ اس لیے کل جو کچھ بھی ہوا میں نے اپنی پوری تحقیق کی ہے، اور مکمل تحقیق کے بعد ہی یہ رزلٹ سامنے آیا کہ مس منت پر جو بھی الزامات لگائے گئے وہ سچ نہیں ہے۔ پس پردہ حقیقت کچھ اور ہے۔ جو لڑکی مجھ جیسے شاندار نوجوان شخص کو نگاہ بھر کر دیکھنے کی روادار نہیں، وہ فیض صاحب جیسے ادھیڑ عمر شادی شدہ مرد پر ڈورے کیوں ڈالے گی؟ یقیناً اس کے پیچھے ان کی یا تو کوئی مجبوری ہو سکتی ہے یا مقصد۔ میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ فیض صاحب میرے لیے میرے والد کی جگہ پر ہیں۔ وہ خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ فیض عالم بھڑک اٹھا، واہ سبحان اللہ، کرتوت کھلے تو میں والد کی جگہ پر آ گیا۔ کل تک محض 500 روپے کے لیے میرے آگے پیچھے گھومتی تھی یہ لڑکی۔ اس بار وہ چپ رہی تھی، مگر دیان چپ نہیں رہا تھا۔ فیض صاحب، آپ ایک محنتی اور ہونہار ورکر ہیں۔ آپ نے اس کمپنی کی بہت خدمت کی ہے۔ میں دل سے آپ کی عزت کرتا ہوں۔ اس لیے میں نے اس کیس میں بذات خود دلچسپی لیتے ہوئے سارے آفس کے CCTV کیمراز چیک کیے ہیں۔ مس منت کے آفس آنے جانے، صفائی کرنے، آپ کے کمرے میں آنے اور جانے، وہاں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے سب چیک کیا ہے، اور سب چیک کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کمپنی کو اب مزید آپ کی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کمپنی کی بہت خدمت کی ہے۔ اس لیے آپ کو گھر بیٹھے ہر ماہ آپ کی تنخواہ ملتی رہے گی، مگر معذرت کے ساتھ آپ کو کل سے آفس آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ عمارت جو پاپا کے بعد اب میرے زیر سرپرستی ہے، میں نے اس عمارت میں کام کرنے والی ہر عورت، ہر بہن اور بیٹی کی عزت کا محافظ۔ اگر اس عمارت میں کسی بھی خاتون کے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ یہ نوٹ کر لیں آپ سب۔ کوئی پہاڑ تھا جو اس وقت فیض عالم کے سر پر ٹوٹا تھا۔ باقی سٹاف بھی ہکا بکا رہ گیا تھا۔ دیان غازی کے سنجیدہ سرخ چہرے نے انہیں بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ منت کے آنسو اس عزت افزائی پر بے حد روانی سے بہنے لگے تھے۔ حیرت سے کنگ وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیسا انوکھا انصاف کیا تھا اس نے کہ سارا سٹاف ہکا بکا رہ گیا تھا۔ تبھی وہ پھر بولا تھا، مس منت کا کیا کرنا ہے اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، آپ لوگ اب جا سکتے ہیں۔ اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ سٹاف کے لوگ بنا کوئی سوال اٹھائے خاموشی سے رخصت ہونے لگے تھے۔ تبھی وہ منت کی طرف متوجہ ہوا تھا، فیض عالم صاحب کو کیسے جانتی ہیں آپ؟ سرسری نگاہ اس پر اور اس کے پہلو میں بیٹھے بھائی پر ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ جب وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میرے پاپا کے دوست رہے ہیں فیض صاحب۔ تو یہ کہ 6 ماہ پہلے جب میں کراچی سے اسلام آباد آئی تب فیض صاحب اور کی بیوی نے میری بہت مدد کی تھی۔ کیسی مدد؟ وہ پوری تفتیش کر رہا تھا۔ منت کا سر مزید جھک گیا۔ کراچی سے میں بہت ابتر حالت میں اپنی عزت اور جان بچا کر اسلام آباد آئی تھی، بالکل خالی ہاتھ۔ ایسے میں فیض صاحب اور ان کی وائف نے نہ صرف میرے لیے رینٹ پر رہائش کا بندوبست کیا بلکہ اس کمپنی میں جاب بھی دلوائی۔ ڈبل ماسٹرز لڑکی کو سویپر کی جاب۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا جب وہ سر جھکاتے ہوئے بولی، میرے لیے یہی غنیمت تھی کیونکہ میرے پاس ڈگریاں نہیں تھیں۔ وجہ بہت لمبی ہے، ابھی نہیں بتا سکتی۔ چلو تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ نہیں، مجھے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ احسان نہیں کر رہا تم پر، اس کمپنی کی بجائے اپنے گھر میں جاب دے رہا ہوں۔ کیسی جاب؟ کھانا پکانے کی۔ اصل میں میری جو دادو ہیں وہ بہت کم کسی شیف سے مطمئن ہوتی ہیں۔ ہمارا ایک پرانا شیف تھا، پچھلے ماہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، لہٰذا اب نیو شیف کو کافی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو تو آپ یہ جاب جوائن کر سکتی ہیں۔ اچھے سیلری پیکج کے ساتھ ساتھ مفت رہائش بھی دی جائے گی، اور آپ کے بھائی کی تعلیم و تربیت کا خرچہ بھی میں خود اٹھاؤں گا۔
اس وقت دیان غازی کے لبوں سے ادا ہونے والے وہ الفاظ نہیں تھے، منت نصیر کے لیے آب حیات تھے۔ بے شک ایک در بند ہوتا ہے تو مالک 100 در کھول دیتا ہے۔ دیان غازی کی اس قدر مہربانی پر منت کے آنسو گالوں پر ہی اٹک گئے تھے۔ تبھی اس نے کن اکھیوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، 3 سال پہلے میری وجہ سے ایک زخم ملا تھا آپ کو، وہ اب دکھائی نہیں دے رہا۔ 3 سال کافی ہوتے ہیں کسی زخم کو بھرنے کے لیے۔ وہ کچھ بھی نہیں بولی تھی۔ دیان مسکرا دیا۔ تو پھر میرے گھر میں جاب سٹارٹ کر رہی ہیں آپ؟ جی، کیونکہ میرے پاس علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ فیض صاحب نے فلیٹ خالی کرنے کا نوٹس بھجوا دیا ہے۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ دیان اس بات میں سر ہلاتا اڑا ہوا۔ کوئی بات نہیں، آپ اپنی طرف سے تیاری رکھیں، انشاءاللہ کل ہی آپ وہ فلیٹ خالی کر دیں گی۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں ٹھہرا نہیں تھا۔ منت بے ساختہ علی کا منہ چومتی گہری سانس بھر کر گئی تھی۔ اگلے روز آفس ٹائمنگ کے بعد وہ دیان کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ وسیع رقبے پر پھیلا شاندار غازی کاٹیج اپنی خوبصورتی اور شان شوکت میں دیکھنے والی ہر نظر کو مبہوت کر دیتا تھا۔ وہ علی کا ہاتھ تھامے دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ دیان کے والد ایبراڈ تھے مگر نوکروں کی بڑی فوج گھر میں موجود تھی۔ گیٹ کے اس پار سرسبز وسیع لان میں انواع و اقسام کے پودے بے ساختہ اس کی توجہ کھینچ گئے، کیونکہ وہ پودوں اور پھولوں کی دل دادا تھی۔ قدرتی خوبصورتی میں جان بستی تھی اس کی۔ بارشوں، کتابوں، سرد راتوں، ٹھنڈی ہواؤں، گزرے ہوئے زمانوں، پرانی یادوں، پھولوں اور رنگا رنگ پودوں میں اس کا دل دھڑکتا تھا۔ کتنے ماہ بعد اس نے ایسے پودے اور ماحول دیکھا تھا۔ دیان غازی نے ایک لمحے میں پھول پودوں کے ساتھ اس کی دلچسپی نوٹ کر لی تھی، تاہم وہ رکا نہیں تھا، تیز قدموں کا سہارا لیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ منت بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھکے تھکے سے قدم اٹھاتی آگے بڑھ آئی تھی۔ گھر کیا تھا، گویا پورا شہر تھا جس میں زندگی اور ضرورت کی ہر چیز دستیاب تھی۔ منت اور اس کے بھائی کو جو انیکسی دی گئی تھی وہ بھی بہت لیکسری اور فرنشڈ تھی۔ انیکسی میں پرانا سامان پڑا تھا جو بھاری بھاری بڑے باکسز کی صورت تھا۔ علی کو دیان اپنے ساتھ لے گیا۔ دادو سوئی ہوئی تھی، لہٰذا وہ انہیں دیکھ کر انیکسی کی صفائی ستھرائی میں جت گئی۔ بڑے بڑے بھاری باکسز کو اس نے خود ہی اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیا تھا، مگر اس کوشش میں وہ اپنا ہاتھ زخمی کروا بیٹھی تھی۔ دیان علی کو ٹی وی لاؤنج میں LED کے سامنے بٹھا کر واپس آیا تو وہ اپنے زخمی ہاتھ سے بہتے خون کو روکنے کے لیے ادھر ادھر پٹی تلاش کر رہی تھی۔ تبھی وہ لپک کر آگے بڑھا تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، یہ باکسز سیٹ کرتے ہوئے ذرا سی چوٹ لگ گئی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی یہ باکسز اٹھانے کی؟ میں ملازم بھیج کر سیٹ کروا دیتا۔ وہ پریشان ہو رہا تھا۔ منت کے لبوں پر تلخ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اتنی لاڈلی نہیں رہی ہوں میں اب۔ علی کہاں ہے؟ ٹی وی لاؤنج میں مووی دیکھ رہا ہے۔ اس کے جواب پر وہ مطمئن سے رخ پھیر گئی تھی۔ یہاں اس انیکسی میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، پھر بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے بتا سکتی ہو۔ اس کے رویے نے اسے بھی سنجیدہ کر دیا تھا۔ منت نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو کر دیا ہے شاید ساری عمر اس کا قرض نہ چکا پاؤں۔ اچھا، کوئی باغ نام کروا دیا ہے تمہارے، یا پھر وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا ہے تمہیں؟ 3 سال بعد وہ اپنے پرانے روپ میں واپس لوٹا تھا، مگر منت اب 3 سال پہلے والی منت نہیں رہی تھی۔ تبھی خاموش رہی تھی۔ مجھے بتاؤ پلیز، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں اتنی بدل گئی ہو تم؟ نہیں بتا سکتی،
اور پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر نیکی کی ہے تو اسے ضائع مت کرنا۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی کی بھی مداخلت پسند نہیں ہے۔ اگر آپ نے زبردستی میرے قریب آنے یا بے تکلف ہونے کی کوشش کی تو مجبوراً مجھے یہاں سے کہیں اور ٹھکانہ کرنا پڑے گا۔ وہ واقعی بہت بدل گئی تھی۔ دیان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، غصے سے کہتے ہوئے وہ واپس پلٹ گیا تھا۔ منت کے لبوں پر افسردہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تبھی اس نے علی کو چیختے ہوئے سنا تھا، نہیں نہیں چاچو، ایسا مت کریں، مجھے مت ماریں چاچو۔ LED کے سامنے بیٹھا وہ چیخ رہا تھا۔ منت بھاگ کر گئی تو دیان اس سے پہلے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ ملازمین بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ منت نے لپک کر اسے خود سے چمٹا لیا۔ علی، میرے بچے، میری جان، کچھ نہیں ہوا، کوئی چاچو نہیں ہے۔ دیکھو آپ ہی اور دیان بھائی ہیں، اور تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اس کا مسئلہ جانتی تھی، تبھی اس نے فوری اسے سنبھال لیا تھا۔ دیان حیران سا دیکھتا رہ گیا تھا۔ اسی وقت وہ دیان کی طرف پلٹی تھی۔ میری طرح میرا بھائی بھی نارمل نہیں رہا ہے۔ یہ ٹی وی پر، موبائل میں یا کسی بھی جگہ کوئی مار دھاڑ والا سین دیکھتا ہے تو یوں ہی ریئیکٹ کرتا ہے۔ اس لیے میں ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ امید ہے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں ٹھہری نہیں تھی۔ دیان ساکت سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ لڑکی گزرتے ہر دن کے ساتھ اسے حیران کر رہی تھی، الجھا رہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف فیض عالم نے سارے سٹاف کے سامنے دیان غازی کے ہاتھوں اپنی تذلیل کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ اسلام آباد سے کراچی جانا تھا۔ اپنے احسانوں کے بدلے منت نصیر کی طرف سے ملنے والی رسوائی کے بعد اس کے اندر جیسے بدلے کی عجیب سی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ 3 سال پہلے اس نے اس کی زندگی بچائی تھی، مگر اب 3 سال کے بعد وہ اسی زندگی کا سودا کرنے جا رہا تھا۔ آج تک جتنا خرچہ اس نے منت نصیر پر کیا تھا وہ سب سود سمیت واپس لینے کا وقت آ گیا تھا۔ اسلام آباد سے کراچی پہنچتے ہی اس نے منت کے منجلے چچا سے رابطہ کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ وہ منت نصیر تک پہنچانے کے عوض اسے کتنا پیسہ دے سکتے ہیں۔ باقر احمد جانتے تھے اگر منت نے زبان کھول دی تو نہ صرف ان کی برسوں کی عزت خاک میں مل جائے گی بلکہ ان کا پورا گھرانہ بھی قانون کے شکنجے میں آ جائے گا۔ تبھی منہ مانگی قیمت کے بدلے انہوں نے فیض عالم سے منت نصیر کا پتہ لیا تھا۔ منت اس روز گروسری کے لیے مارکیٹ آئی تھی۔ علی کو دیان نے اسکول داخل کروا دیا تھا اور اس میں گزرتے ہر دن کے ساتھ قدرے بہتری آ رہی تھی۔ ابھی اس نے تھوڑا سامان ہی خریدا تھا کچن کے لیے جب اس نے ایک مال کے باہر اپنے چچا کو گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ سبزی کی ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ بدحواس سی وہ فوری قریبی رکشے کو روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ گھر پہنچ کر کپ کپاتے ہاتھوں سے مطلوبہ کرایہ ادا کرنے کے بعد وہ گیٹ کراس کرتی اندھا دھند اندر کی طرف بھاگی تھی جب تیزی سے سامنے آتے دیان غازی سے ٹکرا گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ منت کچھ کہنے کی بجائے لپک کر اس کا بازو تھام گئی۔ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ مدد کے لیے انکار کرنے والی اس وقت خود اس سے مدد کی درخواست کر رہی تھی۔ وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح پلیز۔ جواب میں منت بری طرح روتے ہوئے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ مجھے اور میرے بھائی کو بچا لیں پلیز، وہ لوگ یہاں بھی آ گئے ہیں ہمیں مارنے۔ کون لوگ؟ دیان کے پاؤں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی تھی، جبکہ سینے سے لگی منت نصیر نے اس کے سوئے ہوئے جذبات کو پھر سے جگا دیا تھا۔
منت اب اسے زور سے جکڑتے ہوئے کہہ رہی تھی، میرے چچا اور ان کے بیٹے۔ اوکے، تم ادھر اندر آؤ، مجھے ساری بات بتاؤ پلیز، پھر ہی میں کچھ کر سکوں گا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے ابھی، ٹوٹے بکھرے لہجے میں کہتی وہ اس سے الگ ہوئی اور پھر تیز قدموں سے چلتی انیکسی کی طرف بڑھ گئی۔ دیان پریشان سا کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔